افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاکبر. افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ اپنے اونٹ کو نہیں دیکھتا کس طرح اللہ نے اس کو ڈیل ڈول بنایا، کس طرح سے پہاڑ کو اللہ نے بلندی دی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے پہاڑ کو گاڑ دیا گیا ہے زمین کے اندر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہاڑ کی بلندی جتنی نظر آتی ہے ہمیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہے. اللہ نے زمین کو جنبش سے، حرکت ہونے سے، چونکہ یہ زمین پانی کے اوپر میں اللہ نے بچھایا ہے، یہ حرکت کرنے لگی، جنبش کرنے لگی تو میخیں، اور جسے ہم اپنی زبان پہ کانٹی کہتے ہیں، کانٹیوں کی شکل میں زمین میں یہ پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ زمین ہلے نہ. تو جس طرح ہمیں پہاڑ جتنی اونچائی میں نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، چار چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، اونٹ کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، یہ چاری چیز کی طرف کیوں میرے بزرگوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن میں اتنے الفاظ ہیں، اور ان چیزوں کی طرف جو ہے لوگوں کا ذہن متوجہ کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور سے سورت میں چار ہی چیزوں کا ذکر یہ ہے کہ عرب کے لوگ، عرب کے بدھو لوگ، ان کا مشغلہ یہ تھا، ان کا کام یہ تھا، یہ اونٹ کو لے کے چلتے تھے بیابانوں میں، میدانوں میں، سفر میں، صحرا میں، اونٹ ان کی سواری، اور زمین پہ چل رہے ہیں. زمین ان کا چھت آسمان، لہذا آسمان کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا، اور چل رہے ہیں تو اس طرف دیکھ رہے تو پہاڑ، اس طرف دیکھ رہے تو پہاڑ، جدھر دیکھو پہاڑی پہاڑ. اللہ نے کہا اور چیزوں کو تو چھوڑو، تم جس اونٹ پہ سوار ہو رہے ہو کم از کم اس کی بناوٹ کو دیکھو، اس کی خاصیت کو دیکھو. یہ تمہارے یہاں گرماہٹ گرمی تو یہ اونٹ راتوں رات چلنے پہ قادر ہے، اطمینان سے یہ رات بھر اونٹ چل سکتا ہے، یہ اس کی خصوصیت میں سے ہے. اور 7-8 دن اگر ان کو پانی نہ ملے صحراؤں میں تو ایک بار اگر یہ پانی پی لے تو 7-8 روز تک اس کا ایک ریزرو ٹنکی ہے، اس میں یہ پانی جمع کر کے رکھتا ہے، اور 7-8 دن تک بغیر پانی کے یہ چل سکتا ہے. اس کی خاصیتوں کو دیکھو، اور تمہیں اس کے کھلانے کے لیے بہت مشقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے بڑے درختوں سے خود پتے نوچ کر کے کھا سکتا ہے. اور تو اور ایک معصوم بچی، چھوٹی سی بچی اگر اس کے نکیل کو پکڑ کر کے، اس کی رسی کو پکڑ کر کے لے جانا چاہے تو یہ چلنے شروع کرتا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. کیسی اس کی بناوٹ ہے، کیسی اس کی خاصیت ہے. اس اونٹ پہ یہ چلتا ہے، سوار ہوتا ہے، کیا اس پر یہ غور نہیں کرتا؟ جس زمین پہ چلتا ہے زمین کی کیا حالت ہے، اس پہ یہ غور نہیں کرتا. کون ہے جو اس زمین کو بچھایا ہے؟ یہ کھلی فضا میں چلتا ہے تو آسمان پر یہ غور نہیں کرتا کس طرح سے بغیر پیلر، بغیر دیوار، بغیر کالم، بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر رکھا ہے. اور ایک آسمان نہیں، اس طرح اور 6 آسمان ہیں، کل ملا کر کے 7 آسمان اللہ نے بغیر پیلروں، بغیر دیوار کے کھڑا کر کے رکھ دیا ہے. 7 سماوات، کیا اس پر یہ غور نہیں کرتے؟ پہاڑوں پر غور نہیں کرتے؟ لہذا اگر ان چیزوں پر یہ غور کر لیں گے تو خود بخود یہ کہہ دیں گے ضرور کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس طرح کی شکل کا یہ جانور اونٹ بنایا ہے، کوئی نہ کوئی تو ضرور ایک واحد مطلق ذات ہے جس نے اس طرح زمین بچھایا ہے، کوئی تو کوئی ہے جس نے اس طرح آسمان بنایا ہے، پہاڑ بنایا ہے. اگر یہ سرے سے تنہائی میں گہرائی کے ساتھ
غور کر لے تو یہ ہمیں مان لے، لیکن یہ غور نہیں کرتا۔ اگر ایسی بات اس کی ہے تو آپ کے ذمہ ہے فذکر، آپ انہیں سمجھا دیجئے، ان پر آپ کو مسلط نہیں کیا گیا ہے، آپ ان پر مسلط نہ ہو، اس لیے کہ پھر تو ہمیں میرے پاس ان کو لوٹ کر کے آنا ہے، پھر اس کا حساب میرے پاس ہے، ان کو حساب دینا ہوگا۔ مختصر میں یہاں وہاں کر کے پوری صورت کا تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اگر 2-4 مہینہ میں 5, 7, 10 اس طرح کی مجلس میں جانے کی توفیق ہوتی ہے تو اس کا اندازہ کیا گیا، کیلکولیٹر کیا گیا کہ اگر سال بھر میں 5 اس طرح کی مجلس ملتی ہے تقریر کی تو یہ پروگرام کس چیز کا ہے؟ خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا ہے، معلوم کرنے کے بعد کہ سال کی مجلس ہے، 40 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم کہ عقیقہ کا پروگرام اس طرح ملے، کوئی خوشی کا پروگرام ملے، بہت کم۔ مجلسیں لگ رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، اسٹیج بن رہے ہیں جگہ جگہ گاؤں میں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کسی کا 5 دن کا دعائیہ پروگرام ہے، کسی کا 40 دن کا ہے۔ اسی طرح کے تمام در و دیوار رہیں گے، ہر چیز موجود رہے گی، کرسی لگے گی، علماء آئیں گے، ہم نہیں ہوں گے یا آپ میں سے کوئی اور نہیں ہوں گے۔ ہر سیکنڈ میں دنیا میں ایک موت ہوتی ہے اور اس لائن پہ لوگ کھڑے ہیں، کب کس کا لائن پہ آ جائے، کب کس کی باری آ جائے کہنا مشکل ہے۔ یہ ہمارے محترم سراج صاحب نے اپنے بھائی کے لیے دعائیہ پروگرام لگایا ہے میرے دوستو، انہیں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، کب کس کی باری آ جائے کہنا مشکل ہے۔ زندگی انمول نعمت ہے، بہت پیسے ہوں، بہت جائیداد ہو اور صحت اگر خراب ہو جائے، خدا کی قسم کوئی پیسہ کام نہیں دے گا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان جان کو جان نہیں سمجھتا، غور کیجئے، پیسے کے لیے انسان جان کو جان نہیں، صحت کو صحت نہیں سمجھتا، سب کچھ ایک کر دیتا ہے اور اسی جان کو بچانے کے لیے، اسی صحت کو باقی رکھنے کے لیے پھر پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتا۔ بات برابر ہے۔ اس لیے آج بھی ابھی غور کیجئے تو دیکھیے آپ کے مہانپور میں ابھی ایک خاتون کا جنازہ ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، چلا کے بول رہے ہیں، ابھی اس وقت اس گاؤں میں خود ایک جنازہ پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم کو بال کی مغفرت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی قبر کی منزل، ہر طرح کی منزل کو اس خاتون کے لیے آسان فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور محترم سراج صاحب نے اپنے بھائی کے لیے جو پروگرام رکھا ہے، اللہ پاک اس کا صلہ مرحوم بھائی کو عطا فرمائے، سراج صاحب کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے اور اس پروگرام کی برکت اللہ تبارک و تعالی اس گاؤں میں نازل فرمائے، اتحاد و اتفاق ملن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا محمد شرف الدین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہی دعا فرما دیں۔